السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب روٹین ہر مہینے میں جو طلبہ شعبہ درس نظامی میں شعبہ حفظ میں پڑھتے ہیں اس کا مہینے کے آخری ہفتے ٹیسٹ لیا جاتا ہے تحریری طور پر، اور حفظ کا تقریری۔ اسی موقع پہ ایک معزز مہمان کو بلایا جاتا ہے تاکہ طلباء کو، اساتذہ کو نصیحت بھی ہو جائے اور طلباء کا رزلٹ بھی اناؤنس کیا جائے۔ آج کے اسی مبارک موقع پہ ہماری محبوب شخصیت، میرے محسن، میرے مربی، فضیلت الشیخ ابوبکر صدیق حسینوی حافظہ اللہ ورعاہ کو ہم نے دعوت دی ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ میں اسکول کی چوتھی کلاس میں تھا، بالکل بچہ تھا کہ شیخ محترم حافظہ اللہ مجھے اپنے ساتھ جامعہ ضیاء الاسلام گہلنی ٹھاڑ میں حفظ کرنے کے لیے لے کر گئے تھے۔ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مجھے ہمارے تمام اعمال کو، کتابیں لکھنا، شائع کرنا، مدرسہ، یونیورسٹی، دیگر ہمارے دینی معاملات کو شیخ صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو میں شیخ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں اور ہمارے طلباء کو اس مبارک موقع پہ نصیحت فرمائیں۔ بارک اللہ فیک۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں جس رب کائنات نے آج کے اس گئے گزرے دور میں ہم سب کو اپنے گھر میں اور اپنے دین کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں اپنے برادر عزیز الشیخ ابن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ اور الشیخ احسان یوسف حفظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم کو اور تمام طلباء کو جو جامعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قصور کے اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں، تمام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بندہ ناچیز کو اس سعادت بھری محفل میں مدعو کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو ببرکت بنائے اور ہم سب کی بخشش مغفرت کا سبب اور ذریعہ فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح شیخ محترم نے بیان کیا، اپنی وہ ماضی کے جو لمحات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، کرم ہے کہ یہ پودا جو آج الحمدللہ تناور ایک درخت بن چکا ہے، جس کو دنیا ابن بشیر الحسینوی کے نام سے جانتی ہے، مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے، مجھے اپنے خالق و مالک
رحیم و کریم غفور الرحیم مالک کائنات سے پوری امید اور بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ اپنے جمیع اساتذہ کے لیے اور ہم بندہ ناچیز کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہماری بخشش کا سبب اور ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں کہ جس طرح مجھے شیوخ نے بتایا کہ یہ ماہانہ ایک امتحان ہوتا ہے ابن حنبل میں شعبہ تحفیظ القرآن کے طلباء کا اور شعبہ علوم اسلامیہ درس نظامی کتب کا، تو اس کے آخر میں ایک درس قرآن اور اس کے ساتھ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعامات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی کاوش ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے۔ اعمال کی قبولیت کی محدثین رحمہم اللہ نے چند ایک شرائط بتائی ہیں کہ بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا تو اس کی شرائط کیا ہے۔ بے شمار اس کی شرائط ہیں اعمال کی قبولیت کی، کہ ایک بندہ عمل کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، نماز ہے، روزہ حج و زکوٰۃ ہے، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، صدقہ و خیرات ہے، تو بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہے کہ نہیں؟ تو محدثین نے سب سے پہلی جو شرط ہے اعمال کی قبولیت کی، وہ ایمان کو قرار دیا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ عزیز طلبہ، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اقرار باللسان، کہ انسان سب سے پہلے اپنی زبان سے اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے پہلے جز میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کے معبود برحق ہونے کا، کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس تو ذلت، نفع و نقصان، بیٹی و بیٹا، یہ سارے اختیارات، داتا، گنج بخش، دستگیر، یہ اللہ رب العزت کے لیے جائز ہیں۔ یہ انسان کا عقیدہ ہو اور وہ منہج توحید کے اوپر ہو، اس کا عقیدہ دعوت توحید والا ہو، اور اس کا وہ عقیدہ ہو کہ جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عقیدے کی دعوت کو دنیا کے سامنے فاران کی چوٹیوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، کہ تم اس لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ عرب و عجم کی بادشاہی وہ تمہارے قدموں کو چومے گی۔ تو اس کلمے کے دوسرے جز میں کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین مانا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جمیع معاملات میں ایک ماڈل، ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو یہ ہے اقرار باللسان، کہ ہم اپنی زبان سے اقرار کریں، اور ایمان کی تعریف کا دوسرا جو یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، کہ انسان جو زبان سے اقرار کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ جو زبان سے اقرار کر رہا ہے اللہ کے معبود ہونے کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کر رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ دل اس کی تصدیق کرے،
اور ایمان کی تعریف کا تیسرا جز کیا ہے؟ وعمل بالجوارح، کہ جب ایمان کے اظہار کا وقت آئے، جب پریکٹیکل کا وقت آئے، جب ایمان کے تقاضا، جو ایمان ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ایمان ہم سے کیا مانگتا ہے، ایمان ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عزیز طلبہ، عزیز بھائیوں، تو وہ عمل بالجوارح، کہ جب پریکٹیکل کا وقت آئے، جب ایمان ہم سے کوئی مانگے، کوئی تقاضا کرے۔ مثال کے طور پہ ایک دن میں مؤذن 5 دفعہ یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دنیا والو تم نے کامیابی، دکاندار نے دکانداری کو کامیابی سمجھا، جاب کرنے والے نے، ملازمت کرنے والے نے اپنی ملازمت میں کامیابی کو سمجھا، کاشتکار نے ذمہ دارے کو اپنی کامیابی سمجھا، بزنس مین نے اپنے کاروبار کو کامیابی سمجھا۔ لیکن مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ حقیقی کامیابی کی طرف۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ یہ زندگی، یہ صحت، یہ عافیت، یہ تندرستی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو یہ وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کو نماز کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی پشینے جبین نیاز کو جھکایا جائے۔ تو یہ ایمان ہم سے متقاضی ہے، ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وعمل بالجوارح، کہ جب عملی طور پہ زبان سے اقرار ہو، دل اس کی تصدیق کرے، اور تیسرے نمبر پہ کہ جو زبان سے اقرار کر رہے، جس کی تصدیق کر رہا ہے، تو جو اس کے ڈیمانڈ ہے اس کو انسان پورا کرے۔ وعمل بالجوارح، پریکٹیکلی طور پہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائے۔ تو محدثین نے لکھا ہے ھذا ھو الایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ یہ تینوں جو شروط ہیں ایمان کی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آج آپ کو اس نشست میں بتایا کہ ایمان ہے۔ آج دیکھیں مختلف لوگ سوالات کرتے ہیں کہ آج جو یورپ کے رہنے والے ہیں وہ ویلفیئر کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، وہ خدمت خلق، خدمت انسانیت کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جانوروں کے، چپایوں کے اور اللہ کی جو مخلوق ہے ان کی فیسلٹیز کے لیے، ان کی سہولیات کے لیے وہ دن رات ایک کرتے ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں وہ۔ تو کیا ان کا کوئی ان کو بدلہ ملے گا؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، ان کے لیے صرف دنیا ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے ان کو مال و دولت اور اسباب و وسائل کی ریل پیل دے دی، چونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے کلمہ شرط ہے، ایمان شرط ہے، وہ شرطوں میں مفقود ہے، وہ شرط نہیں جاتی، تو اس لیے ان کے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں جو وہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور کل قیامت کے دن اللہ کی جنت میں اور آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان کا ہونا، اور ایمان امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اور اللہ کا قرآن اس کے اوپر گواہی دیتا ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ایک بندہ باوضو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن کا جو حقوق کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اس کو سنتا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے یا اس کو سننے سے انسان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بندہ کسی کمی کوتاہی اور غلطی کا جب ارتکاب کرتا ہے تو ایمان کا جو لیول ہے وہ ڈیڈ لیول پہ آ جاتا ہے، ایمان کا جو لیول ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو گویا کہ ایمان کم ہو گیا۔ اور جب انسان نیکی، صدقہ، خیرات، حقوق العباد، اساتذہ کی عزت، مدارس کے ساتھ تعاون اور اس کار خیر میں حصہ اور یہ دعوت کا کام، یہ
اور انبیاء علیہم کی دعوت کو عام کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندیوں کے اوپر سرفراز ہوتا ہے، وہ ایمان کی بلندیوں کو طے کرتا ہے اور اس منصب کے اوپر فائز ہوتا ہے، تو گویا کہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، اعمال کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط وہ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایمان اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دوسری شرط ہے اعمال کی قبولیت کی، وہ نیت ہے، وہ خالص نیت ہے۔ آج صرف ان دو شقوں کے اوپر ہی بات ہوگی کہ اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ وہ نیت کا خالص ہونا ہے۔ اگر انسان کی خدا نخواستہ ایمان تو انسان کے دل میں آ گیا، لیکن اگر نیت میں کوئی فطور ہو گیا ہے، نیت میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو وہ عمل بھی اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں تمام طلباء سے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنے گھر بار کو، اپنے والدین کو چھوڑ کے ابن حنبل میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی، پڑھنے کے لیے۔ اور شاباش، آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے، اگر یہ جواب آ گیا کہ ہم یہاں آئے ہیں پڑھنے کے لیے کہ ہمیں کوئی مسجد مل جائے، کوئی مدرسہ مل جائے، کوئی سکول مل جائے، کوئی کالج مل جائے، کوئی یونیورسٹی مل جائے، تو گویا کہ پھر پڑھنے کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دنیا کی چیزیں مل جائیں گی تو گویا کہ نیت میں خرابی پیدا ہوگی۔ تو ہماری ہم تمام طلباء کی، اساتذہ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ رضا الہی۔ ہم علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ وہ عظیم مشن ہے۔ اللہ اکبر، کہ جب ایک دین کا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نورانی ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ حتی الحوت، وہ سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں، وہ اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ اعزاز صرف علم نبوت کو حاصل ہے، اور اللہ کی قسم باقی سارے کے سارے فنون ہیں، یہ کیمسٹری، یہ بیالوجی، یہ زوالوجی اور دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں ان کو آپ فن کا نام تو دے سکتے ہیں، لیکن العلم سے مراد صرف دو چیزوں کا علم ہے، ایک کتاب اللہ کا علم ہے اور ایک سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آج اس حدیث مبارکہ کو سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں نے، انہوں نے، انتظامیہ نے پیشانی۔ تو العلم سے مراد، آپ جانتے ہیں معرفہ اور نکرہ کی بحث کو، تو العلم سے مراد کون سا علم ہے؟ بولیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، باقی سب فنون ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتم واسعہ، جو ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں ضمناً بات آ گئی شیوخ کی موجودگی میں کہ یہ ایک ہماری درسگاہ ہے، سب سے بنیادی میں یہ درخواست کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ہم نے بچوں کو سب سے پہلے ادب سکھانا ہے، سب سے پہلے ان کی تربیت میں ہم نے ادب کو لانا ہے، کیونکہ جتنے بچے ہمارے مؤدب ہوں گے اتنا علم آئے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ادب نہ ہوا تو علم کا کوئی فائدہ۔ ابلیس کے پاس تو بہت زیادہ علم تھا لیکن وہ مردود ٹھہرا، اس کے پاس علم کی تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس نے جو فلسفی پیش کی کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آگ اوپر کو جاتی ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی جو ہے نا اوپر سے نیچے آتی ہے، لہذا میں بہتر ہوں، تو گویا کہ اس کے اندر وہ ادب نہ رہا، وہ احترام نہ رہا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ مردود ٹھہرا۔ تو سب سے پہلی بیٹا جو چیز ہے وہ ہم نے اپنے اندر ادب پیدا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے اساتذہ کا ادب کرنا ہے، کہیں انشاءاللہ
ہم نے اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، ہم نے اللہ کے گھروں کا، یہ دینی مساجد مراکز، ان کا ادب کرنا ہے. اور آئندہ اس ابن حنبل میں مجھے کوئی بچہ بغیر سر ننگے نظر نہ آئے. یہاں ہم نے اپنے سروں کو ڈھانک کے رکھنا ہے. یہ فیشن اور یہ ساری چیزیں یہ ہمارے اسلاف کی روایات کے خلاف ہیں. تو میں بتانے یہ لگا تھا کہ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مامو کانجن میں جب سٹوڈنٹ آتے، طلباء آتے، تو وہ ان سے پوچھتے کہ بیٹا آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو طلباء کا نادانی میں مختلف جواب ہوتے تھے. تو جو بچہ کہتا ہے کہ جی میں یہاں حفظ کروں گا، یہاں عالم بنوں گا، پھر میں لوگوں کی امامت کروں گا، جمعہ پڑھاؤں گا، مسجد سنبھالوں گا، تو وہ اس کو پھر ڈانٹتے یا پھر سمجھاتے کہ بھائی وہ ساری ثانوی چیزیں ہیں. تو ہماری سب سے پہلا جو ہمارا نیت ہے وہ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ رضا الہی ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم پہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے. تو میرے بھائیوں، یہ اعمال کی قبولیت کی دوسری شرط کیا ہے؟ بولیں. نیت کا خالص ہونا. تو سلام پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز ہے، جہاں وہ لیٹے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبر کے اوپر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرمائے. تو انہوں نے صحیح بخاری کا جو آغاز ہے وہ اسی نیت خالص سے کیا ہے بدء الوحی میں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پہ ہے. اللہ اکبر. تو جو انسان اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے اللہ رب العزت کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہ اس کو مل جائے گی. اور جو انسان کسی دنیا کے مقاصد کے لیے، کسی عورت کی خوبصورت عورت کے لیے یا کسی دنیا کے مقصد کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ، تو اس کی نیت کے مطابق اس کو وہ مل جائے گی. تو اس لیے میرے عزیز طلباء، بندہ نچیز، بندہ فقیر، میں بھی ایک طالب علم ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے. میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ٹوٹلی طور پہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. تو مجھے رشک آتا ہے اپنے برادر عزیز کے اوپر کہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت اس کارواں میں اور برکت پیدا فرمائے. یہ زندگی تو گزر جانی. تو جس انسان کا صبح و شام اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا ہو اور وہ مشن ہو کہ جو انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، جو صدیق، فاروق، عثمان، طلحہ و زبیر، رضوان اللہ علیہ اجمعین صحابہ کا. تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کے اندر بھی اخلاص پیدا کریں. سب سے پہلے ہم اپنے اندر ایمان کا وصف پیدا کریں، ایمان کی شروط کو لائیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. ایمان جو ہم سے ریکوائر کرتا ہے، جو ہم سے مانگتا ہے، اس کی جتنی جملہ شاخیں ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ 70 سے زائد شاخیں ہیں ایمان کی، 70 سے زیادہ تقاضے کرتا ہے ہم سے ایمان. اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت ہمیں نیت خالص کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ یا رب پھلا پھولا رہے یہ چمن ہماری امیدوں کا، یہ بوٹے ہم نے بڑی محنت سے پالے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فی. اللہ رب العالمین شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی رزلٹ کا اعلان ہم کرتے ہیں. شعبہ حفظ میں پہلی پوزیشن حافظ منیب نے لی ہے. حافظ منیب بیٹا 100 میں سے 95 نمبر شیخ محترم سے اپنا انعام وصول کریں. شعبہ حفظ میں دوسری پوزیشن علی رضوان بیٹا نے لی ہے 100 میں سے 85 نمبر.
صحیح بخاری کلاس سے پہلی پوزیشن حافظ غلام مصطفیٰ بھائی نے لی ہے،